حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے دعا مانگا جائے، اور کشادگی کی دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ کشادگی کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی امید رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بلائی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اور جو دعا مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلا 60 سال ہے، لیکن یہ شخص فلاں نیکی مثلا حج کرے گا، اس لیے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی جائے گی، اور یہ 80 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہے، یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر اس سے ہٹا لیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کے بقدر اجر کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، جب بات یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے حیا آتی ہے، اس لیے ضروری عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں۔